عادل نجم صاحب اور منیر اکرم صاحب ہیں ہمارے ساتھ موجود. دونوں کا بہت بہت شکریہ. منیر صاحب, اب آپ کو یہ امر کچھ کل وہ مجھ سے کہہ رہے تھے جب ہم نیوز پہ جب خبری باتیں آ رہی تھیں اور خبر اور تجزیہ چل رہا تھا, تو ناچیز کی رائے تھی. آپ بتائیے کہ آپ اس رائے سے کتنا اتفاق کرتے ہیں یا نہیں کرتے کہ اس پہ یہ بالکل ممکن ہے کہ اسرائیل ظاہر ہے اس میں بالکل بھی خوش نہیں ہوگا اور وہ اپنے طور پہ کوئی ڈیسپریٹ اٹیمپٹ بھی کر سکتا ہے اور اس میں بذریعہ لبنان یا کسی اور طریقے سے, لیکن اگر اسرائیل ایسی کوئی حرکت کرے تو اس پہ حیران بھی نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اسرائیل نے کوشش کرنی ہے ایسی, اور پریشان بھی اس لیے نہیں ہونا چاہیے کہ اس وقت بہرحال ماحول ایسا ہے کہ باوجود چانسز بہت کم ہے کہ اسرائیل اپنی پوری کوششوں کے باوجود بھی اس سارے پروسیس کو ڈیریل کر پائے, اس کا امکان بہت کم ہے. یو ایگری ٹو دس سر؟ اس وقت میرے خیال میں یہ تو ظاہر ہے کہ اسرائیل کوشش پوری کرے گا. انہوں نے تو کھلی لفظوں میں کہہ دیا کہ یہ وہ نہیں مانتے ہیں کہ یہ لیبنان کو لاگو ہے یہ جو معاہدہ ہے, تو وی مسٹ ایکسپیکٹ کہ انہوں نے کچھ نہ کچھ وہاں شرارت کرنی ہے. اب ان کو کچھ پرووکیشن کے لیے کوئی ایکسکیوز چاہیے ہوگا اور اس میں وہ ایکسکیوز وہی ڈھونڈیں گے کہ حزب اللہ نے کچھ ایکشن لیا تو اس کا جواب ہم نے دیا. تو حزب اللہ کو بھی میرے خیال میں کوشش ہونا پڑے گا کہ وہ اس کو کوئی ایکسکیوز نہ دے. لیکن سر کوئی فالس فلیگ بھی تو ہو سکتا ہے, آپ کو اس کا بھی خدشہ ہے سر؟ بالکل ایبسلیوٹلی جی, فالس فلیگ ہو سکتا ہے. تو یہ لیبنان کا مسئلہ اور اسرائیل کا مسئلہ تو ہے, اور وہ ایران کو بھی سمجھنا ہوگا. یہ 60 دن کے جو وقفہ ہے اس کے درمیان جو مذاکرات چلیں گی اس میں ایران کو بھی دیکھنا ہوگا کہ پرووکیشن جو اسرائیل کرے گا تو کون سی پرووکیشن ہے جو ان ایکسیپٹیبل ہے یا ایکسیپٹیبل ہے جس کو پی لیں نہ کریں, یہ دیکھنا ہوگا ہم نے. ایک چیز. ٹھیک. دوسری چیز دیکھیں, ٹرمپ کے اوپر یہاں بڑے حملے ہوں گے. اسرائیلی لابی کا ہوگا, ان کے جو رائٹ ونگ ہیں بہت سارے جو خیالات آ رہے ہیں اندر سے وہ یہ ہیں کہ ناخوش ہیں یہ ان کے جو بہت سارے ان کے ماگا بیس میں بھی, ڈیموکریٹس میں بھی, اور جو اسرائیلی لابی ہے سب جم کے ٹرمپ صاحب کے اوپر بہت حملے ہوں گے. اور یہ دیکھنا ہوگا کہ صاحب کے اوپر پریشر کتنا ہوتا ہے, اور کیونکہ اس مذاکرات جو چلیں گی جوہری پروگرام کے اوپر, سینکشنز کے اوپر, پرٹیکولرلی سینکشنز کے اوپر بہت ساری اعتراض آئے گی اگر انہوں نے کوئی لفٹ کیا سینکشنز اور پیسے ایران کو دیے, تو آگے بھی جا کر یہ بہت پیچیدہ مسئلے ہیں صحیح جس کو مینیج کرنا ہوگا. اور جو ہماری جو ثالثی کردار ہے وہ ابھی ختم نہیں ہوا ہے, اس کو آگے بھی ہم نے سنبھالنا ہوگا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ پورا معاہدہ کمپریہنسو پیس ہو تو اس کو بہت سنبھال کے چلانا ہوگا یہ اگلے 60 دنوں میں. بالکل ٹھیک ہے. میں سر منیر صاحب ڈسکشن کو آگے بڑھانے سے پہلے ذرا کچھ جو بالکل لیٹسٹ جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں نا پچھلے 1-1.5 گھنٹے میں وہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں. ایک تو ڈونلڈ ٹرمپ کی جب میکرون سے جو ہوئی ملاقات وہیں پہ, ذرا اس میں اس نے کیا کہا آپ کو پہلے یہ دکھاتے ہیں, ہم دکھائیے گا کیا کہا. Very happy to say it's signed, the deal's all signed, and the strait is already partially opened. As you know, they're doing a little hunting for a couple of mines that they've already found, but it's essentially ships are starting to go out now. On Friday it'll be completely opened. We got along very well with Iran. It's a different set of leaders, but I think a lot of great things are going to happen in the Middle East right now, and very importantly, the oil is plummeting down, and the stock market is shooting up like a rocket today. And the main thing is that Iran will not have a nuclear weapon. They fully agreed to that with strong policing powers, and they won't have a nuclear weapon, which is what it was all about, because they probably would have used it if they had it. And hopefully it's going to be a good relationship and we're going to get along. And if we don't, we go back to where we started, but I don't think it's going to be necessary.
سب سے عام بات یہ جو ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ ایران جوہری ہتھیار نہیں بنا سکے گا, ہرمز جمعے سے مکمل طور پہ کھل جائے گی, مڈل ایسٹ کا ایک نیا منظرنامہ ہوگا, ایران کی موجودہ قیادت بڑی اچھی ہے, نسبتاً بہتر ہے, بڑی اچھی تو انہوں نے کہا. اور تو ایک یہ کہا ہے ٹرمپ نے تھوڑی دیر پہلے. نیتن یاہو, ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تب وہ لائیو ہے اس وقت منیر صاحب, اور نیتن یاہو نے دو باتیں ابھی جو کہیں میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. نیتن یاہو کہتا ہے the struggle is not over. We will have to continue standing guard and defending ourselves whenever necessary. اور آگے وہ یہ بھی کہتا ہے, اب یہ آئی تھنک زیادہ امپورٹنٹ یا سگنیفیکنٹ ہے, چونکہ ظاہر ہم سب جانتے ہیں کہ پچھلے کچھ عرصے میں جب سے ایران کا معاملہ شروع ہوا کس طریقے سے اسرائیل تاریخی طور پہ اندر گھس گیا ہے لبنان کے, اور اس کے ایک بڑے رقبے پہ قابض ہو گیا ہے. نیتن یاہو یہ کہہ رہا ہے we will remain in the various inverted commas, we will remain in the various security zones we have captured for as long as necessary in order to protect the state. ناظرین وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی ہم نے جو قبضے کیے ہیں حالیہ جگہوں پہ, جو سیکورٹی زون کا نام دے رہا ہے اس کو, وہ وہاں تو ہم رہیں گے جب تک ضرورت ہے اپنے مفاد کے لیے. The mission of my life is the struggle against Iran's nuclear program. With an agreement or without an agreement, Iran will not have a nuclear arrangement. یہ وہ کہہ رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ. اور تھوڑی دیر پہلے جو ایران کا جو ایران کے پریزیڈنٹ ہے مسعود پشیزگان, وہ یہ کہتے ہیں کہ the memorandum of understanding that has been drafted is the result of months of dialogue and persistent follow-ups in this regard, and if all its provisions are properly implemented, it can be considered a document of pride for the country. اور اس سے پہلے وہ یہ کہتے ہیں what has been agreed upon. I think this is important. This is Iranians definition of what has been agreed upon, یا ہم کس سٹیج پہ پہنچے ہیں. What has been agreed upon is an important step towards stopping the war, جو ابھی عادل صاحب آپ بھی جو کہہ رہے تھے, and beginning negotiations, and a final agreement has yet to take shape. The Islamic Republic of Iran has prepared itself for all options, and the government's focus with or without an agreement is sincere service to the people. اور پھر آگے انہوں نے اور باتیں بھی کی. تو یہ اب تک کا یہ سارا خاکہ ہے. سو اب یہ منیر صاحب یہ معاملہ کہیں یہاں تو پھنسے گا تو نہیں کہ اگین ایران اگر یہ کہے کہ اسرائیل نے قبضہ کیا ہے لبنان کے جگہوں پہ, اسرائیل یہ کہے, جو کہ بھی وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ سیکیورٹی زون ہے, ہمیں اپنی حفاظت کے لیے ہمیں جگہوں میں ہم تو نہیں پیچھے ہٹتے, یا نہیں یہ معاملات ایک سپوائلر نہیں ہوں گے انشاءاللہ. یہ دیکھیے اس وقت ایران نے یہ معاہدہ مان لیا, سیز فائر مان لیا ہے. ہاں, ان کو جب یہ مانا ہے اسرائیلی فوجیں لیبنان میں موجود تھیں, ٹھیک, ان کا یہی کہنا تھا کہ جو اسرائیل نے حملہ بیروت پہ کیا تھا اس کا جواب دیں گے. تو میری نظر میں ایران جو اسرائیلی آکیوپیشن ہے وہاں تک تو وہ مان رہا ہے کہ جی اس کی آکیوپیشن ہے, اس کی ودرول ابھی تک انہوں نے نہیں مانگی ہے. انہوں نے صرف یہ کہ سیز فائر ہوگا, ٹھیک ہے, تو یعنی سیز فائر مکمل ہوگا پورے خطے میں تو وہاں پرووکیشن نہ ہو. اب اس میں جیسے نے ڈسکس کیا, اسرائیل تو پوری کوشش کرے گا کس نہ کس طریقے سے یہ معاہدے کو توڑنے کے لیے, پر اس کے اوپر پھر ٹرمپ صاحب کی جو زور ہے, ٹرمپ صاحب چاہتے ہیں کہ جی یہ معاہدہ ہو جائے, آگے چیزیں جو مسئلے ہیں ان کے اوپر مذاکرات ہو کے حل ہو جائیں, کیونکہ ان کے لیے یہ جیت ہوگی کہ جی میں نے ایک کمپریہنسو اگریمنٹ کروا دیا, یہ آبجیکٹو ہے. پر میرے خیال میں اب جو مسئلے ہیں آگے وہ جیسے نجم صاحب نے بھی کہا ہے پیچیدہ مسئلے ہیں. جو جوہری پروگرام ہے اس کے اوپر بہت سارے نقطے ہیں جس کے اوپر بحث ہوگی, ڈسکشن ہوگی. جو سینکشنز کے مسئلے ہیں اس پہ ڈسکشن ہوگی. جو ہرموز کا کیا فیوچر میں ایڈمنسٹریشن کیا ہوگی اس کے اوپر بھی ڈسکشن ہوگی. تو میری نظر میں اگر اس کو ہم نے پریزرو کرنا ہے, یہ ایک بہت فریجائل پیس ہے, اس کو پریزرو کرنا ہے اور آگے بڑھانا ہے, کمپریہنسو اگریمنٹ کروانی ہے, تو آگے جو مذاکرات ہوں گے اس کو میرے خیال میں کوائٹ ڈپلومیسی سے ہو سکتا ہے. وہاں کوئی ڈپلومیٹک لیول پہ ورکنگ گروپس بنا کر ٹیکنیکل ڈسکشنز کروا کر اس کو حل کر سکتے ہیں. اگر 60 دن میں نہیں ہو سکتا ہے, اگر مذاکرات میں پروگریس ہو رہی ہے تو یہ ٹائم تو بڑھ سکتا ہے. صحیح.